السلام علیکم، میں امداد سنگرو۔ کل کا صبر آزما دن طویل تھا اور اختتام پر پہنچا بلاول بھٹو زرداری صاحب کی مسکراہٹ سے، فاتحانہ مسکراہٹ سے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اور بلاول بھٹو زرداری کے درمیان طویل مشاورت ہوئی۔ ایک طرف قومی اسمبلی کا اجلاس چل رہا تھا، ایک طرف سینٹ کا اجلاس چل رہا تھا، وفاقی کابینہ کا اجلاس ہونا تھا، اور دوسری طرف مولانا فضل الرحمان صاحب کی رہائش گاہ کو بھی اتنی ہی زیادہ اہمیت تھی جتنی پارلیمنٹ کو تھی۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی رہائش گاہ پر کبھی اختر مینگل آتے، کبھی پی ٹی آئی کا وفد آتا، کبھی بلاول بھٹو زرداری صاحب آ جاتے، کبھی وزیر داخلہ محسن نقوی اور ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب آ جاتے۔ معاملہ تھا آئینی اصلاحات کا، آئینی پیکج کا۔ 26ویں آئینی ترمیمی پیکج پر حتمی مشاورت تھی اور ڈرافٹ بھی فائنل کر لیا گیا تھا، پرنٹ کے لیے چلا گیا تھا، یعنی چھپائی کے لیے، کیونکہ چھپائی کے بعد قومی اسمبلی اور سینٹ میں پیش ہونا تھا۔ لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کی فرمائش پر ایک اور موقع دیا گیا ہے تحریک انصاف کو، ایک اور موقع عمران خان صاحب کو۔ یا عمران خان صاحب ان ہوں گے یا پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آؤٹ ہو جائیں گے، کیونکہ تحریک انصاف کے پاس یہ سنہری موقع ہے کہ وہ سیاسی عمل کا حصہ بنے۔ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ پی ٹی آئی سیاسی عمل میں واپس آئے، لیکن سیاسی لوگ ضرور چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف کو یہ موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنی غلطیوں کی اصلاح کرے۔ انہوں نے جو ریاست مخالف ایٹیٹیوڈ اختیار کیا ہوا تھا، لشکر کشی کا ایک رجحان انہوں نے پیدا کیا تھا، یا جو ایک رویہ اختیار کیا ہوا تھا، اس سے پیچھے ہٹے اور پرامن سیاسی عمل کا حصہ بنے۔ یہ پی ٹی آئی کو موقع دیا جا رہا تھا، مگر کل تک تحریک انصاف جو باہر ہے جیل سے، یعنی تحریک انصاف اڈیالہ سے باہر والی، وہ اس پر آمادہ تھی، لیکن اڈیالہ والے عمران خان صاحب اس پر راضی نہیں ہوئے۔ پی ٹی آئی کے ارکان، پی ٹی آئی کے رہنما، پی ٹی آئی کا وفد جب عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کل گیا تو خان صاحب نے پہلا سوال یہ پوچھا کہ میری رہائی کا کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے پاس آئینی پیکج پر مشاورت کے لیے آئے ہیں، ہمیں اس چیز کی اجازت دی گئی ہے کہ ہم یہ آئینی پیکج ہے، اس پر آپ کی منظوری لیں، اس پر آپ کی رائے لیں۔ تو خان صاحب نے کہا کہ بتائیں کہ اس کے بدلے میں رہا ہوں گا کہ نہیں ہوں گا؟ انہوں نے کہا کہ ہم آئے ہیں کہ یہاں سے کوئی راستہ نکل سکتا ہے آپ کی رہائی کا۔ تو خان صاحب نے کہا کہ جی مجھے تو 7 دن سے بجلی نہیں مل رہی، 2 ہفتوں سے میرے پاس اخبارات نہیں۔ اس طرح کی باتیں پی ٹی آئی والوں نے باہر آ کر کی، پی ٹی آئی کے وفد نے۔ یعنی عمران خان صاحب جو ہیں وہ قومی دھارا کا حصہ بننے کو تیار نہیں تھے، وہ الگ سے اپنا ایک جو نظام اور اسٹیبلشمنٹ اور سسٹم بنا کر چلنے والی بات کر رہے تھے، یعنی کہ ہواؤں میں تھے وہ عمران خان صاحب۔ تو اس پر پی ٹی آئی نے پریس کانفرنس آ کر کی، پی ٹی آئی کے وفد نے، بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ اور دوسروں نے، اور وہ تقریباً مایوس سے تھے۔ اس کے بعد وہ محمود خان اچکزئی صاحب کے پاس گئے، جو کہ اس وقت نہ 3 میں ہے نہ 13 میں۔ ان کے پاس گئے، جب محمود خان اچکزئی کے پاس گئے اور یہ خبر آئی کہ پی ٹی آئی کا وفد محمود خان اچکزئی کے پاس، جو 6 جماعتی اتحاد کا سربراہ ہے، اور اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے، تو میں نے اپنے دوستوں کو، عمران شفقت کو، شکیل ملک صاحب کو کہا کہ یار یہ اچکزئی صاحب کو کسی نے انگیج کیوں نہیں کیا؟ اس وقت مجھے بات سمجھ آئی کہ پی ٹی آئی کا وفد اچکزئی صاحب کے ذریعے اور ٹائم مانگ رہا ہے، اور وقت مانگ رہا ہے۔ ادھر مولانا فضل الرحمان صاحب کی رہائش گاہ پر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے دھرنا دیا نا، بیٹھ گئے جا کر کہ مولانا صاحب اب جو طے ہوا ہے اس پر ہی ہم نے جانا ہے۔ ادھر اسحاق ڈار صاحب، وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب، وہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ خبر تھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب آصف زرداری صاحب کے پاس ایوان صدر جائیں گے۔ خبر تھی کہ کابینہ کا اجلاس ہوگا اور اس میں منظوری دی جائے گی پیکج کی، پھر سینٹ میں پیش ہوگا، پھر قومی اسمبلی میں پیش ہوگا۔ لیکن اسی دوران کچھ اور ہوا، اور پی ٹی آئی کے وفد نے، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے، وفد سے مطلب کہ وہ لوگ جو عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے گئے تھے، انہوں نے ایک اور چانس مانگا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں 1 دن دے دیں، صرف 1 دن دے دیں، آج کا دن، ہم آج آپ کو مثبت جواب دیں گے۔ تو رات گئے، رات کو کوئی تقریباً 1:15 بجے یا 12:30 بجے کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب پریس کانفرنس کرنے آ گئے۔ سارا میڈیا مولانا صاحب کے گھر کے باہر کھڑا ہوا تھا، پوری قوم ٹی وی چینلز پر بیٹھی ہوئی تھی،
ہمارے دوست سینیٹر دنیش کمار نے اس سے پہلے سینٹ کے اجلاس میں بڑی معصومانہ بات کی تھی، بلوچستان سے ہیں، بی اے پی کے سینیٹر۔ انہوں نے کہا تھا کہ جی آئینی ترمیمیں کب پیش کریں گے آپ؟ اب پیش کر بھی دیجئے حضور، کیونکہ لوگ ہمیں فون کرتے ہیں، ہمیں فون پر فون آتے ہیں اور لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ اب ترمیمی سینیٹر ہو، بتاؤ کہ آئینی ترامیم کب پیش ہوں گی؟ کیونکہ پوری قوم کی نظریں، ہم بطور صحافی، بطور ولاگر، ہمیں لوگ ایک ایک منٹ کے بعد فون کرتے ہیں کہ بتائیں کیا ہو رہا ہے، آئینی ترمیمی پیکج پیش ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ تو پوری کی پوری قوم فوکسڈ ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ ہماری قوم بہت باشعور ہے، پتہ ہے کہ کون قومی دھارے میں ہے اور کون الگ سے 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر بیٹھا ہوا ہے۔ تو لوگوں کی نظریں تھیں، تو تقریباً کوئی 12:30 بجے کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے وفود کے ہمراہ مولانا صاحب کے گھر سے باہر نکلے اور ڈائس کے اوپر آئے، اور بلاول بھٹو کی خوشیاں فاتحانہ مسکراہٹ چھپائے نہیں چھپ رہی تھی، مسکرا رہے تھے۔ اور میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بہت قریب سے جانتا ہوں، میرا ان کے ساتھ بہت اچھا تعلق ہے۔ وہ کبھی اس طرح کھل ڈل کر نہیں مسکراتے کیمروں کے سامنے، بالکل وہ کھلے ڈلے آدمی ہیں، لیکن اس طرح وہ جو کل رات مسکرائے تھے تو پتہ چل گیا تھا، نظر آ رہا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وہ جو چاہتے تھے وہ ہو گیا ہوا ہے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ آئینی ترامیم ہوں، جس سے وہ 2 قدم پیچھے ہٹے، آئینی عدالت سے آئینی بینچ پر آ گئے، لیکن اس کے بعد جو 26 نکات جس کی منظوری خصوصی کمیٹی نے دی، جس کو مولانا فضل الرحمان صاحب نے اڈاپٹ کر لیا، اس کے اوپر اب عمل ہونا چاہیے، اس کے اوپر اب ووٹنگ ہونی چاہیے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب اس پر مان گئے، پہلے مانے ہوئے تھے۔ کل شام کو ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی، اور کامران مرتضیٰ صاحب تھے اور ساتھ ہی اسلم غوری صاحب تھے۔ اس میں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جی ہم راضی بازی۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے میری خبر کی تصدیق کرتے ہوئے، جو میں بار بار آپ کو دیتا رہا گزشتہ 1 مہینے سے، کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ جی آپ لیڈنگ رول لیجئے گا، آئینی ترامیم آپ کی ہوں گی، آپ نے پیش کرنی ہوں گی۔ تو کل یہ اعلان بھی ہو گیا۔ کل مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ قوم کو بتا دیا گیا کہ جو آئینی ترمیمی پیکج ہوگا سینٹ یا قومی اسمبلی میں، وہ پرائیویٹ ممبر بل کے طور پر پیش ہوگا، یعنی سرکاری بل نہیں ہوگا۔ یعنی قومی اسمبلی میں مولانا فضل الرحمان صاحب وہ بل پیش کریں گے، سینٹ میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے نمائندے کامران مرتضیٰ صاحب یا کوئی اور پیش کریں گے۔ عزت دینی ہوتی ہے سیاست میں، اگر آپ نے کسی سے سپورٹ لینی ہے تو ان کو اپنی آنکھوں پر بٹھانا ہوتا ہے۔ یہ عمران خان صاحب کو ابھی تک نہیں آتا، لیکن یہ نوجوان بلاول بھٹو زرداری صاحب کو آتا ہے۔ وہ جب باہر آئے بہت فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ، بالکل اسی طرح کی مسکراہٹ جس طرح کی ان کے چہرے پر تحریک عدم اعتماد میں نمبر پورا کرنے کے بعد ان کے چہرے پر آئی تھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت 2021-22 میں کہتے تھے کہ تحریک عدم اعتماد ہمیں نہیں لانی چاہیے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے تھے کہ اس کے علاوہ اگر کوئی اور جمہوری طریقہ ہے تو آپ مجھے بتائیں۔ بڑوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھا رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا اگر اب آپ کے پاس کوئی اور طریقہ ہے تو مجھے بتائیں، جو آئینی بھی ہو اور جمہوری بھی ہو۔ تحریک عدم اعتماد ہم پیش کریں گے، کامیاب ہوئی زبردست، نہیں ہوئی ہم دوبارہ تحریک شروع کر دیں گے۔ ہم سندھی میں کہتے ہیں لگی اطلال، اگر کامیاب ہو گئی تو اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اپوزیشن میں تو ہیں ہی، تو پھر اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے۔ تو بلاول بھٹو زرداری نے جو تحریک عدم اعتماد کے وقت ان کا جو ویژن تھا، وہ جس راستے پر، پرامن راستے پر تمام اپنے جو بزرگوں کو اور اپنی بڑی دوسری جماعتوں کو ساتھ لے کر آئے تھے، پی ڈی ایم کی جماعتوں کو، حالانکہ پی ڈی ایم سے نکال دیا گیا تھا پیپلز پارٹی کو اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کو، نوٹس بھیجے گئے تھے جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پھاڑ دیے تھے بلاول ہاؤس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے۔ لیکن اس کے بعد پی ڈی ایم کی دوسری جماعتوں کو احساس ہوا تھا کہ نہیں یہ نوجوان ٹھیک کہہ رہا ہے، نواز شریف کو احساس ہوا تھا، مولانا فضل الرحمان صاحب کو احساس ہوا تھا کہ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، عمران خان سے جان ہم صرف اور صرف تحریک عدم اعتماد کے ذریعے چھڑا سکتے ہیں۔ نمبر واضح ہو گیا ہوا تھا کہ عمران خان کے ساتھ ان کے لوگ نہیں ہیں، تو تحریک عدم اعتماد آئی اور کامیاب ہوئی۔ اب ایک بار پھر
ایک آئینی مسودہ جو تھا، ڈرافٹ جو تھا، وہ آیا تھا کہیں اور سے، جو مسلم لیگ نون لے کر مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس پہنچی تھی، اور مولانا صاحب غصے سے لال ہو گئے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ یہ کیا حرکت کر رہے ہیں آپ لوگ. اور ایک ملاقات بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بعد میں ہوتی ہے، اور وہ ڈرافٹ جس کے لیے کل رات پریس کانفرنس میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے خود کہا کہ جو شروع میں ابتدا میں ہمیں جو مسودہ دیا گیا تھا وہ تو ہم نے مسترد کر دیا تھا، اور اب اس مسودے کی ایک چیز بھی اس آئینی ڈرافٹ میں نہیں ہے جس پر ہم سب نے اتفاق کیا ہے، تو اب ہم اسی کے اوپر آگے بڑھیں گے. اور مولانا صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب کا مجھے پیغام آیا ہے مثبت، اور اس مثبت پیغام کی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ کل کا دن ہم دیکھ لیں، اور وہ آئیں گے کل ہمارے پاس. اگر وہ ہمارے ساتھ یعنی پی ٹی آئی آئینی ترامیمی پیکج پر ہمارا ساتھ دیتی ہے تو ٹھیک، ورنہ خسکم جہاں پاک، ورنہ پھر ہم ووٹ دیں گے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا کہ کل صبح تک مولانا فضل الرحمان صاحب نے ہمیں کہا ہے، اور ہم کل صبح تک انتظار کر لیتے ہیں، یعنی آج صبح تک، اور اس کے بعد پھر ہم اپنے اسی آئینی پیکج کو آگے بڑھائیں گے. تو لہٰذا اس سارے پروسیس کی وجہ سے جو رات گئے ڈیولپمنٹس ہونی تھی وہ معطل کر دی گئی، وہ روک دی گئی، وہ آج تک مؤخر کر لی گئی. اور قومی اسمبلی کا اجلاس جو آج صبح بلایا گیا تھا وہ آج 3 بجے ہوگا، ریشیڈیول کر دیا گیا. کابینہ کا اجلاس آج ہوگا. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس وہ جو آئیں گے پی ٹی آئی کے دوست، اگر وہ اس آئینی ترمیمی پیکج پر ایگری ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں، تو پھر وہ ووٹ کریں گے تو متفقہ ہو جائے گی ترمیم. کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کئی بار کہہ چکے ہوئے ہیں کہ ان کی خواہش ہے کہ آئین ہے، ہم آئین کے ساتھ کر رہے ہیں، چھیڑ خانی کہتے ہیں نا اس کو، آئین میں ترمیم کر رہے ہیں. تو آئین میں ترمیم جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ متفقہ ہونی چاہیے. اگر یہ متفقہ نہیں ہوتی، ہم کر بھی لیتے ہیں، اکثریت رائے سے کر لیتے ہیں، 2/3 میجورٹی سے کر لیتے ہیں ہم، تو بھی ایک طرح سے ہماری شکست ہوگی، ایک طرح سے. اس لیے کہ ہم اتفاق رائے سے ہم نے آئین بنایا تھا، 18ویں ترمیم ہم نے اتفاق رائے سے کی تھی، تو اب جو ہم ترمیم کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی اتفاق رائے سے ہونی چاہیے. تو اس لیے وہ بار بار مولانا فضل الرحمان صاحب کی اس بات پر آمادہ ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تحریک انصاف کو ہم ایک اور موقع دیتے ہیں، لیکن یہ موقع آج اتوار تک ہے، پیر تک اب یہ پارلیمنٹ نہیں جائے گی. قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس اب پیر تک نہیں جائے گا، کیونکہ عمران خان یا تحریک انصاف کا یہ موڈ ہے کہ یہ معاملہ پیر تک جائے. اور کیونکہ پیرالل قسم کی سپریم کورٹ بیٹھی ہوئی ہے 8 جج صاحبان کی، جو بغیر سنے کسی کو آرڈر جاری کر دیتی ہے، بغیر سنے. ایک وضاحت، دوسری وضاحت، سی ایم جمع ہوئی، سی ایم کے اوپر کسی کو نوٹس نہیں ہوئے، اور پرسوں وضاحت آ گئی. کل اس پر چیف جسٹس صاحب نے نوٹسز کیے ہیں، رپورٹ مانگی ہے کہ بتایا جائے کہ جو نیا وضاحتی بیان جاری ہوا ہے یہ کیسے اپلوڈ ہوا، اوریجنل فائل کے بغیر اس پر سماعتیں ہوئی، اس پر کارروائی ہوئی، اور یہ اپلوڈ ہو گیا، سارا کچھ کیسے ہوا. رجسٹرار، اسسٹنٹ رجسٹرار اور وہ جو ویب ماسٹر ہیں سپریم کورٹ کے، ان سے انہوں نے رپورٹ مانگی ہے. اس سے پہلے بھی چیف جسٹس نے رپورٹ مانگی تھی، جب 14 ستمبر کو جس دن قومی اسمبلی کا اور سینٹ کا اجلاس چل رہا تھا آئینی ترامیمی پیکج کے لیے، اس دن جب یہ حرکت کی گئی تھی. تو دوبارہ چیف جسٹس صاحب نے وہ مانگا ہے. تو اس سے پہلے کہ پیر کو دوبارہ کوئی پیرالل کورٹ بیٹھ جائے، جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پیسفل طریقے سے آئینی ترمیم ہو، جس کو کہا گیا تھا کہ یہ اگر پیسفل نہیں ہوگا تو مار داڑ ہوگی، بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ گنڈا تھا پکڑ لیں گے. تو پیسفل مطلب پرسکون انداز میں، یہ انہوں نے بات کی تھی. تو اب یہ ہے کہ آج کا دن جس کو میں نے ڈی ڈے کہا ہوا ہے، اتوار، آج شام، آج رات، یعنی رات 12 بجے سے پہلے سب کچھ ہو جائے گا، یا 12 بجے کے بعد بھی چلا بھی جائے تو بھی کوئی نہیں، لیکن آئینی ترمیمی پیکج ہو جائے گا. کیونکہ مولانا صاحب نے کہا ہے کہ جی اگر تحریک انصاف والے
جن کا مثبت پیغام آیا ہے وہ ایگری ہو گئے اتفاق رائے پر تو ٹھیک، ورنہ میں تو ووٹ دوں گا، تو وہ ووٹ دیں گے اور معاملہ آگے بڑھے گا۔ اب بلاول بھٹو زرداری صاحب، مطلب وہ مولانا صاحب، وزیر اعظم ہاؤس، ایوان صدر، وہاں رات وہ پھر چلے گئے اپنا کیا کہتے ہیں وزیر اعظم ہاؤس مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات اور پریس کانفرنس کے بعد سینٹ کا اجلاس جو چلتا رہا، ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی ہیں، جس میں میرے دوست سینیٹر دنیش نے کہا کہ جی اب ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ یار آئینی ترمیمیں کب پیش کرو گے؟ تو وہ سینیٹر دنیش جس اجلاس کو خطاب کر رہے تھے وہ 12 بجے سے پہلے ملتوی کر کے آج کی تاریخ تک دوبارہ شروع ہوا اور پھر آج 12 بجے دوپہر تک دوبارہ ملتوی ہو گیا۔ تو کوشش یہ ہے کہ پہلے سینٹ کے اندر آئینی ترامیم لائی جائیں۔ ادھر پی ٹی آئی والوں نے کہا، بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ہمارے 2 سینیٹر جو ہیں وہ منحرف ہو چکے ہوئے ہیں، ایک ڈاکٹر زرکا جن کے ویڈیو بیانات بھی آئے تھے اور ایک اپنا فیصل سلیم صاحب۔ دوسری طرف ایک اور چیز میں نے نوٹس کی کہ مولانا صاحب جن کو ڈیزل کہا جاتا تھا، معذرت کے ساتھ میں کبھی بھی اس طرح کا کسی سیاسی لیڈر کے لیے لفظ استعمال نہیں کرتا، لیکن پی ٹی آئی والے عمران خان کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ مولانا کہنا ان کو گناہ ہے۔ پھر ایک وقت یہ بھی آیا کہ مولانا صاحب کی تصویریں چوما کرتے تھے پی ٹی آئی والے، اور کل پرسوں سے پھر مولانا صاحب کے لیے گالم گلوچ شروع کر دیا انہوں نے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ سیاست کر رہے ہیں، وہ کچھ اور کر رہے ہیں، وہ ہردرمی ہے پی ٹی آئی کی۔ مولانا صاحب نے بڑی کوشش کی، یعنی جو عمران خان صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کیا، اگر کوئی اور ہوتا تو عمران خان صاحب کو ہاتھ ہی نہ پکڑاتا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے عمران خان صاحب کو سیاست میں واپس آنے کا راستہ دیا کہ میاں یہ راستہ ہے، اس پر چل کر واپس آ سکتے ہو، آؤ پھر میدان میں مقابلہ ہوگا، لیکن واپس تو آؤ۔ خان صاحب کو وہ بات سمجھ نہیں آ رہی، ان کو تو کیا، کل میرے ایک دوست ہیں، نام نہیں لوں گا، ان سے میری بات ہو رہی تھی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ان سے ہاتھ ملائیں گے، ہم ان کے پیچھے چلیں گے۔ تو پھر میں نے گزارش ان کو کی کہ آپ بلاول بھٹو زرداری کے بے شک پیچھے نہ چلیں، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کے پیچھے آپ چل چکے ہوئے ہیں، ان کی تصویریں آپ اپنے کارکنوں کو چوموا چکے ہوئے ہیں، اب آپ گالیاں دیں مولانا صاحب کی صحت کو فرق نہیں پڑے گا۔ آپ بتا چکے ہوئے ہیں کہ آپ کا کوئی نظریہ نہیں ہے، آپ کی کوئی سیاسی لائن نہیں ہے، آپ صرف اور صرف ایک ریوڑ ہو، ریوڑ، اور اس میں آپ اپنے کارکنوں کو بھی نہ کوئی لائن دیتے ہو اور نہ آپ کا کوئی وہ ہوتا ہے نا نظریہ ہے کوئی۔ تو وہ الگ سے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ مولانا صاحب جو ہیں وہ ایک عقل اور دانش کی اور سیاست کی بات کرتے ہیں۔ اختر مینگل صاحب وہ واپس آئے کل، پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کی رہائش گاہ پر گئے، بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی ان کے وہاں پہنچے، ان سے بھی ملاقات ہوئی، پھر رات گئے وہ بھی مولانا صاحب کی رہائش گاہ پر آ گئے، ان کے گریونسز ہیں۔ کل پریس کانفرنس میں مولانا صاحب نے کہا، سوال ہوا کہ آپ کے لوگ جن کو اٹھایا جا رہا تھا یا جن کو ڈرایا دھمکایا جا رہا تھا تو ابھی بھی سلسلہ جاری ہے؟ تو مولانا صاحب نے کہا جاری ہے۔ صحافی نے بلاول بھٹو زرداری سے پوچھا آپ اس کی مذمت کرتے ہیں؟ تو بلاول نے کہا کون نظیم مذمت کرتا، کون چاہتا ہے کہ کسی کے لوگ اٹھائے جائیں؟ تو اختر مینگل صاحب کو شکایت تھی، لیکن اس کے باوجود وہ پاکستان واپس آئے ہیں۔ اگر وہ پاکستان واپس آئے ہیں تو عمران خان صاحب سے 1000 گنا سیانے ہیں، وہ سیاستدان ہیں، وہ آئے ہیں کہ میں اگر اسی طرح روٹ کر باہر جا کر بیٹھ جاؤں گا تو شاید میرے لیے راستے نہ کھل سکیں۔ اگر میں جاؤں گا اپنوں میں، اپنے سیاسی قبیلے میں جاؤں گا تو وہاں جا کر اپنا دکھڑا بیان کروں گا کہ بھئی میں بھی ہوں، میرے ساتھ بھی انگیج کرو۔ تو پہلے وہ آتے ہی اسلام آباد مولانا صاحب کی رہائش گاہ پر گئے اور پھر رات گئے مولانا صاحب کی رہائش گاہ پر گئے، اور دونوں بار بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی وہاں تھے۔ تو اختر جان مینگل صاحب قوی امکان ہے کہ وہ بھی اس عمل کا حصہ بنیں گے، ان کی پارٹی بھی اس عمل کا حصہ بنے گی، نہیں بھی بنے گی تو کم از کم وہ سیاسی عمل میں واپس آ رہے ہیں۔ تو میں نے جو میرا تھمب نیل بھی ہے اور جو میں نے آغاز میں گزارش کی تھی کہ وہ یہ کہ عمران خان صاحب ان ہو جائیں گے یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آؤٹ، یہ پتہ چل جائے گا۔ آج 3 بجے بلکہ 12 بجے تک کا وقت ہے، یہی وقت مانگا گیا تھا، تو 12 بجے تک، 12 سے سینٹ کا اجلاس 1 بھی ہو سکتا ہے، 2 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی، 4 بھی، 5 بھی، 6 بھی، کیونکہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو آگے جائے گا۔ اگر پی ٹی آئی کوئی پازیٹیو ریسپانس کرتی ہے
تو تحریک انصاف کے لیے، عمران خان صاحب کے لیے سیاست میں راستے کھلیں گے، ورنہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ اور یہ راستے عمران خان صاحب کو دلوانے کی کوشش صرف دو شخصیات کر رہی ہیں، ایک کا نام ہے بلاول بھٹو زرداری اور دوسرے کا نام ہے مولانا فضل الرحمان۔ اگر عمران خان صاحب کو اب بھی سمجھ نہیں آتی تو وہ سیاست نہ کریں، کچھ اور جا کر کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔